ٹھیک ہم تو آپ ہی کو صحیح آئندہ کے لیے ہم تو آئندہ کے لیے آئندہ ہو کے گیا لیے مہربانی وہ ہو گیا مہربانی ہم معذرت خواہ ہیں آپ ٹھیک آ جائیں آپ واپس تشریف لے آئیں انشاءاللہ پنکھے بند کرا دیں مجھے کوئی اطلاع پنکھے بند کرا دیں کاغذ فائل روا فائل جی آپ تیار ہیں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے زیر اہتمام آج یہاں جمعیت علماء اسلام کے آئینین مرکز میں آل پارٹیز کانفرنس بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل قیادت شریک ہوئی اجلاس میں ملکی اور قومی معاملات زیر غور آئے اور جن مشترکہ نکات پر اتفاق ہوا ہے وہ مشترکہ نکات اس پریس کانفرنس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں 18ویں ترمیم کے بارے میں حکومتی بیانات تشویشناک آج کا اجلاس 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومتی عزائم پر تشویش کا اظہار کرتی ہے آل پارٹیز کانفرنس فیصلہ کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل برداشت نہیں کی جائے گی 10ویں NFC ایوارڈ میں آئین کی دفعہ 160 کی شق نمبر 3 کی ذیلی شق A کے تحت صوبوں کا 57.5% حصہ متعین ہے جس میں کسی قسم کی کمی کو قبول نہیں کیا جائے گا 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ کو وفاق کی جانب سے اگر اس میں رد و بدل کی کوشش کی گئی تو اس کی ہر سطح پر جمہوری قوتوں کی طرف سے مزاحمت کی جائے گی اجلاس میں وفاق کی جانب سے ملک کی وفاقی پارلیمانی آئینی اور سیاسی نظام سیاسی پارٹیوں اور ملک کے سیاسی اداروں یعنی پارلیمنٹ کے اختیارات غصب اور سلب کرنے اور انہیں بے وقت بنانے کی دانستہ کوششوں اور اس کے برعکس ملک میں ڈمی اور غیر سیاسی عناصر کو آگے لانے کی شدید مذمت کرتے ہیں
تمام سیاسی پارٹیاں واضح کرتی ہیں کہ ملک کو اس کے حقیقی منتخب پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ہی بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ آج کی آل پارٹیز کانفرنس ملک میں بالعموم اور صوبہ بلوچستان میں بالخصوص ایف سی کی ظالمانہ انتظامی اختیارات ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور تمام ملک اور بالخصوص بلوچستان میں لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کرتی ہے اور ملک میں جاری غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاریوں کی مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر انسانی عمل کو فوری طور پر روکا جائے اور گرفتار افراد کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس ملک میں جاری میگا پروجیکٹس سی پیک کے جاری منصوبوں پر اجلاس نے تفصیلی غور کیا۔ اجلاس نے شدت کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ سی پیک میں بلوچستان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے اور تاحال سی پیک کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں کیا گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ سی پیک میں شامل صوبے کے تمام اہم منصوبوں پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبہ بلوچستان میں ٹڈی دل کے حملے کے حوالے سے حکومت کی غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی کی مذمت کرتی ہے۔ اجلاس سمجھتا ہے کہ تمام صوبے پر ٹڈی دل حاوی ہو چکا ہے، صوبائی حکومت اس کی روک تھام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹڈی دل کے تدارک کا انتظام کیا جائے تاکہ ہم اپنی زراعت کا تحفظ کر سکیں۔ کرونا جو ایک عالمی وبا ہے، پاکستان کے تمام علاقے اس کی لپیٹ میں ہیں، مگر عام آدمی کے علاج معالجے اور اس حوالے سے ہسپتالوں میں گنجائش اور علاج کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس حوالے سے ناکامی کی مکمل ذمہ دار ہیں، جس سے اموات کی شرح روز افزوں ہوتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ تربت یعنی کیچ اور ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ کے دلسوز واقعات پر شدید افسوس کا اظہار کرتا ہے اور اجلاس ان واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہے اور قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے۔ کانفرنس ریاستی سرپرستی میں بلوچستان بھر میں ڈیتھ اسکواڈ کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تفتان اور چمن بارڈر کو دوبارہ کھولنے اور اسے فعال بنانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مقامی آبادی کو قانون کے مطابق کاروبار کی مکمل اجازت دی جائے۔ یہ شکایت عام ہوتی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں جعلی ڈومیسائل کا اجراء مقامی آبادی کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ جانچ پڑتال کر کے فوری طور پر جعلی ڈومیسائل منسوخ کر دیے جائیں تاکہ مقامی آبادی کا حق نہ مارا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سینٹ جو وفاق میں اکائیوں کی نمائندگی کا مؤثر ادارہ ہے، اس کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے۔ مینگل صاحب، آپ سے میرا سوال ہوگا کہ مولانا کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ آپ آ کر بیٹھے ہیں اے پی سی میں، آپ نے واقعی یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ نہیں جانا؟ کیونکہ آپ کی ویسے تو کریڈیبلٹی آپ کی کمان کی، آپ کی فیملی کی بڑی زبردست رہی ہے،
لیکن یہ 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے MQM والی سیاست کو تھوڑا سا وہی اپنایا ہوا ہے، تو لوگ یہ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. اب بھی حکومت نے آج بھی خبر چلوائی ہے کہ ٹیم آئے گی آپ کے پاس شاید آج یا کل، تو کتنے چانسز ہیں کہ واپس نہیں جائیں گے آپ؟ جہاں تک حکومت سے اتحاد کا تعلق ہے، میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہی کبھی ایسا ہو کہ فلور آف دا ہاؤس کسی نے جو ہے حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہو، خاموشی میں کیا ہو، رات کے اندھیرے میں کیا ہو، واٹس ایپ پہ کیا ہو یا ٹویٹر پہ کیا ہو. بلوچستان نیشنل پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے یہ اعلان کیا. اس سے پہلے ہم ان کو وارن کرتے رہے، بارہا ان کو وارن کرتے رہے. جب وہ ہمیں مذاکرات کے لیے آئے تو ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے، اور جمعیت علماء پاکستان اور بلوچستان نیشنل پارٹی، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، 1973 سے لے کر بلوچستان میں جو ہے انہوں نے اکٹھے حکومت کی اور اکٹھے اپوزیشن میں رہے ہیں. 93 میں مولانا واسع بھی ساتھ تھے ہمارے، میں ان کا اپوزیشن لیڈر بھی تھا، اور اس کے بعد حکومت جب بنی ہم اکٹھے رہے. ابھی بھی بلوچستان میں اگر اپوزیشن میں ہیں تو 2 بڑی جماعتیں، جمعیت علماء پاکستان بلوچستان، بلوچستان نیشنل پارٹی اور PK میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، باقی تو سب حکومت میں ہیں. سیاسی لوگ ہیں، ہم نے نہ. اور اچھا ایک بات واضح کروں میں، جب میں نے اعلان کیا اس وقت بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مطالبات رکھ کے. اب بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے آج بھی میری بات ہوئی تھی مولانا صاحب سے، اپوزیشن نے ہمیں چاہا، ہمیں بلایا، ہماری باتیں سنی، بالکل ہم بات کرنے کے لیے تیار. اور اسی طرح اگر کوئی بھی آتا ہے حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف بھی کافی آئی ہے، وہ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن حکومت میں جانا اب وہ شاید میرے اپنی ذات کی بس میں نہیں، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے. اور آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے دوست بلوچستان کے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ کوئی فرد واحد اس کو نہیں تبدیل کر سکتا. اگر حکومت واقعی ان معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے اور سیریس ہے، وہ بلوچستان کے ان جملہ مسائل کو حل کر لیں. BNP نہیں، پورا بلوچستان جو ہے PTI جوائن کر لے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ اب آپ کسی نے فیصلہ کیا، تو کیا جو فائنانس بل ہے، گزشتہ سال تو آپ نے تحفظات کے باوجود حمایت کی حکومت کی، اب موجودہ فائنانس بل کی آپ حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے یا ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، جب ہم نے حکومت کا ساتھ ہی چھوڑ دیا ہے تو بیگانی شادی میں پھر عبداللہ دیوانی ہم کیوں بنے؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے اعلامی میں یہ کہا کہ بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، تو کیا بلوچستان کی صوبائی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی میکینزم بنایا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا صوبے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس معاملے پہ کیا آپ کی پوری جماعتوں نے غور کیا یا نہیں؟ ہم تو PTI اور باپ پارٹی جو ہے اس کو جڑواں بہنیں سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو پھر کوئی ظاہر جی کہ نہیں ہو سکتا نا. تبدیلی کی جو بات میں نے کی، صوبائی سطح پہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے حکومت میں، اپوزیشن جماعتیں اکٹھی بیٹھی یہ تو صوبائی جماعت بیٹھے گی اور صوبائی جماعتیں آپس میں سوچیں گی کہ وہاں کیا کوئی تبدیلی کے امکانات ہو سکتے ہیں یا نہیں. میں اس وقت اس پر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. مولانا صاحب آج جس مقصد کے لیے آپ لائے تھے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ لانا، اب جبکہ اختر مینظر صاحب بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، کیا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت بنائیں اور موجودہ حکومت کا خاتمہ ہے؟ دیکھیے فی الحال تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری تحریک کے دوران بھی کرونا کا مسئلہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی ملک میں کرونا وبا ڈکلیئر کر دیا گیا ریاستی سطح پہ،
ہم نے کہا جی کہ ہمارے جھگڑے سیاسی تھے اور تصادم سیاسی تھا، یہ مسئلہ انسانی ہے اور یہ طبی مسئلہ ہے، اس پہ ہمارا رضاکار، ہمارا کارکن ہر سطح پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ تمام چیزوں سے ہم سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی، مدارس ہم نے بند کر دیے، امتحانات ہم نے روک دیے، مساجد کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اور COPs طے ہو گئی اور ہم اس پر مکمل اب تک بھی پابندی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک کے سیاسی نظام میں تعطل آیا، لیکن اس تعطل کی آڑ میں جب حکومتی سطح پر غیر جمہوری فیصلے ہونے لگے اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو ہمیں بھی مجبوراً پھر محدود پیمانے پر سرگرمیاں شروع کرنے کا مجبوری ہوئی اور ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطوں کا عمل شروع کیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور آج بلوچستان صوبے کی اپوزیشن پارٹیاں اور اسی طریقے سے دوسرے صوبوں میں دوسری جماعتیں بھی آل پارٹیز کر رہی ہیں، یہ باہمی روابط کا ایک عمل ہے۔ جب ہم تمام متفقہ نکات پہ ہر صوبے کے لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر مرکزی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف ہم جائیں گے اور اس وقت ایک ماحول ہم بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان حالات میں جتنا کچھ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر ہو سکتا ہے اور عام آدمی کی جو ہم ترجمانی کر سکتے ہیں، اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں، اس میں ہم میدان میں آ گئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل آگے بڑھے گا۔ مولانا تحریک آپ کی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاست بڑی عجیب ہے آپ کی، آپ جدھر بھی ہو، حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، دونوں فریقین کو انگیج کر کے رکھتے ہیں۔ آپ نے جب عمران خان کے خلاف تحریک چلائی اور آپ اسلام آباد پہنچے تو اپوزیشن نے بڑا لہر سے کام کیا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور دوسری جانب جو حکومت کے اتحادین ہیں ان میں بھی وہ انگیج کیا آپ کو انہوں نے، اور یہ کہا گیا کہ کچھ گارنٹیاں لی گئی ہیں اور کچھ گارنٹیاں دی گئی ہیں۔ کیا وہ ٹائم کب آئے گا جب آپ ان گارنٹرز کے ان گارنٹیاں لینے اور دینے والوں کے نام سامنے؟ جب کورونا ذرا نیچے جائے گا تب بات۔ اچھا مولانا، کوئی تحریک عدم اعتماد کا آپشن بھی ہے اپوزیشن کے پاس؟ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آپشن کوئی ہے تیرے غور؟ دیکھیے، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایوان کے اندر کے اراکین کی تعداد اور اس کے اوپر شمار ہوتی ہے۔ اکثریت تو ہمارے پاس پہلے بھی تھی، لیکن سینٹ الیکشن میں، چیئرمین کے الیکشن میں کیا ہوا کرتا؟ تاریخ کا ایک بہترین واقعہ ہم نے تاریخ کے اوراق پہ چھوڑا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپشن تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کو وہ نتائج حاصل کرنا، اس پر تو ایک دفعہ نہیں بار بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب، آپ کی اجازت سے سردار صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بزرگوں نے اور آپ نے، آپ کی جماعتوں نے بلوچستان کے عوام کی مشکلات اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ کام کیا، اور آج کی APC بھی جو ہے وہ اسی تناظر میں ہے۔ لیکن سردار صاحب، یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بلوچستان کے کون سے نواب ہیں، کون سے سردار ہیں، کون سے رئیس ہیں جن کا وفاقی دارالحکومت میں 10-10 کروڑ کے بنگلے نہیں ہیں، جن کے پاس 5-5 کروڑ کی گاڑی نہیں ہے۔ اب بھی جب ہم آئے تو ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو لگتا ہے کہ دبئی کے اندر کوئی APC ہو رہی ہے گاڑی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر مطلب یہ کہ اسلام آباد میں قیام کر کے ٹھنڈے کمروں کے اندر غریبوں کی ان کی بات کرنی کچھ عجیب سا نہیں لگتا سر؟ دیکھیں، آپ نے بلوچستان کے سرداروں کی، نوابوں کی جو تعداد گنائی، میں آپ کو صرف مشرف کے دور کی تعداد جو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ 73 سردار میرے پاس ہیں، باقی جو ہیں مخالف ہیں 3۔ تو اس کے باوجود بھی بلوچستان کے 73 سردار جب مشرف کے ساتھ تھے تو بلوچستان کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اور بلوچستان کے سرداروں کو مورد الزام ٹھہرانے میرے خیال میں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو مورد، کیونکہ نواب مکران نہ ہوتا تو مکران کی اسٹیٹ پاکستان میں شامل نہیں ہوتی، جام لسبیلا نہ ہوتا تو لسبیلا کی اسٹیٹ جو ہے پاکستان میں شامل نہیں ہوتی، خاران کا نواب نہ ہوتا تو یہ ان کا علاج ہی یہ ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی۔ اور جہاں تک ہمارے بلوچستان کے سردار و نوابوں کا، میں
آپ کو کہہ دیتا ہوں جو بھی بلوچستان کے نواب سردار چاہے حکومت میں چاہے اپوزیشن میں، ان کو ایک سائڈ پہ ان کی مال و دولت ایک سائڈ پہ رکھ لیں. پاکستان کے 3 جنرلز، جنرل مشرف، جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب خان کی جائیدادوں کو ایک ساتھ رکھیں، کون ارب پتی ہے کون کروڑ پتی ہے. آپ بھی یہی چاہتے تھے میرا. مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں پر جب کوئی کیس آتا ہے، جب ان کا نام کسی کمیشن میں آتا ہے، انکوائری ہوتی ہے تو ان کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے یا ان کو نوٹسز بھیج دیے جاتے ہیں. لیکن حکومت کے جو چینی کی ابھی کمیشن کی رپورٹ آئی، جن کے نام آئے پہلے وہ ساتھ بیٹھے رہے، جنگیر طریق صاحب باہر بھی چلے گئے. کیا کہتے ہیں حکومت کے جو حکومت انصاف کے نام پہ ہی آئی ہے اس کی اس ساری صورتحال پر؟ حضرت احتساب صرف اپوزیشن کے لیے ہے. یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے جو اپوزیشن کے خلاف بطور انتقام کے استعمال ہو رہا ہے. ہم پر کوئی نیب یا احتساب کا دباؤ نہیں ہے، لیکن میں اصولی طور پر ملک کی سیاست کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے یہ احتساب کے نام پر ہے لیکن انتقام کے لیے ہے. ورنہ یہی جو آپ نے ابھی چینی کے حوالے سے کمیشن کی بات کی ہے، کس طرح آرام سے نکل گئے اور کسی کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں ہے. اگر اسی طریقے سے کوئی اور سیاستدان ملک سے نکل جاتا، یا نواز شریف چلا جاتا، یا زرداری صاحب چلے جاتے، یا شہباز شریف چلے جاتے، یا مریم نواز چلی جاتی، تو کیا حشر آپ کی میڈیا کی دنیا میں ان کے خلاف کیا جاتا. لیکن یہاں پر تو جیسے ان کو مراعات دی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو پارٹی کی فارن فنڈنگ کیس ہے وہ کیوں التوا میں مسلسل پڑتا چلا جا رہا ہے. BRT والا کیس وہ کیوں التوا میں پڑتا چلا جا رہا ہے، جب صوبہ خیبر پختونخوا میں خود انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا. لیکن جس وقت یہ خود اس کے گرفت میں آئے اور شکنجے میں آئے تو وہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا گیا. اب ایسے حکمران کہ جہاں احتساب مخالف کے لیے ہو اور ان کے لیے بالکل بھی نہ ہو اور ان کے خلاف دروازے اس کے بند کر دیے جائیں، اور جب پریشر زیادہ آئے تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے کبھی ایک آدھ بار چیئرمین نیب کہہ دیتا ہے کہ ہمارا رخ گورنمنٹ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ صرف اس پریشر کو دور کرنے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور میرے پاس تو تجاویز اس حوالے سے سخت ہے. خدا کرے کہ میرے اپوزیشن کی دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ ہماری تجاویز کو قبول کر سکیں. میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا کیس فائٹ کیا ہے. خود جج ہیں، عدالت کے مکمل احترام کے ساتھ کیا ہے. ان کی اہلیہ نے جس صاف گوئی کے ساتھ اپنی پوزیشن واضح کی ہے، اور پھر انہوں نے ان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو خارج کر دیا ہے. میرے خیال میں اس سے عدالت کی توقیر میں اضافہ ہوا ہے، اور جو ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا اس پر ضرور ایک کارروائی ہونی چاہیے کہ ایسے غلط ریفرنسز حکومت کی طرف سے عدالتوں کے خلاف آخر جج کل کس طرح فیصلے دیں گے جبکہ ان کو آپ اپنی ذات کی دفاع میں مصروف کر دیں گے. عدالت کا وقت ضائع کیا گیا ہے، ججوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ججوں کے جو اپنے فرائض منصبی ہیں اس پہ تعطل پیدا کیا گیا ہے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور عدالت کو خود اس ساری چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کے بدنیتی پر مبنی ریفرنسز وہ کیوں آتے ہیں. اور جبکہ عدالت نے خود بدنیتی کا لفظ استعمال کیا تو پھر بدنیتی کی سزا بھی ہونی چاہیے. پہلی مرتبہ انصاف کو انصاف ملنا. وہ میٹنگ پارٹی والا آیا فارغ تھی سیشن حکومتی وفد بھی اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ یہاں سے نکلے، کیا ان سے ملاقات اب ہم نے سرکار کی ضرورت آج آ رہے ہیں. اگر آپ